الله عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یہاں سے سورہ یوسف کا رکو نمبر 8 شروع ہے. پیچھے اس بات سے ہم باخبر ہو چکے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ تھے ان کو کیا کیا تھا، ان کو خواب کی تعبیر سنائی تھی کہ یہ دیکھو 7 سال ایسے ہوں گے، پھر 7 سال ایسے ہوں گے، جو 7 سال ایسے ہوں گے جن میں آپ کھیتی اچھے سے کرو گے، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن میں قحط ہوگا. ٹھیک. اور یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے ذہن میں ایک تدبیر تھی جو اللہ کی طرف سے ان کو آئی ہوئی تھی کہ کس طرح آپ اپنے گھر والوں سے ملو گے، کس طرح وہ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، کس طرح وہ تمہیں قبول کریں گے. ٹھیک. خیر یہ تمام معاملہ جب ہو گیا، اب 8واں سال شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قحط شروع ہو گیا. جب قحط شروع ہو گیا تو کنعان سے ان کے بھائی آ گئے. وجاء اخوۃ یوسف کے بھائی ان کے پاس آئے. فدخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آ گئے، فعرفہم، تو انہوں نے اس کو پہچان لیا. کس کو؟ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے ان کو وہم لہو منکرون، اور وہ ان کو پہچان نہیں پائے. گویا بھائیوں نے تو ان کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو پہچان لیا. اس کی وجہ ہے مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان سے جب جدا ہو گئے تو آپ 7 سال کے تھے، چھوٹے تھے، اور چونکہ وہ بڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی بڑھ گئی ہے، بہت اچھے خاصے جوان شابن قویہ ہو گئے ہیں، بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. اب تو ان کی شکل میں بڑی چینجنگ آئی تھی، تو ان کی شکل میں اتنی نہیں ہوتی ہے. انسان جب 7 سے 15 16 18 بن جاتا ہے تو اس کے چہرے میں، اس کے قد و قامت میں، اس کے اسٹرکچر میں بڑی چینجنگ آتی ہے. لیکن جب انسان پہلے سے ہی 20 22 کا ہو جاتا ہے تو اتنی پھر چینج نہیں آتی ہے. خیر انہوں نے ان کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، لیکن وہ بھائی وہم لہو منکرون، انہیں نہیں پہچان سکا کہ یہ ہے کون. خیر تو وہ ان کے پاس آئے کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی وہاں پہ بڑا قحط ہے، ہمارے پاس یہ نہیں. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا، ان کا مال تیار کر لیا اور ان کو مال دے دیا. اس وقت ان کے بھائیوں نے ان کو کہا کہ ہم 10 ہی نہیں ہے، ٹھیک، ہمارے ساتھ اور ایک بھائی بھی ہے، ہمارے ساتھ اور ایک بھائی ہے، آپ ان کے لیے بھی ایک اونٹ دے دیجیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے وہ بھائی، اگر ہے تو ساتھ میں کیوں نہیں لائے؟ ٹھیک، مجھے کیسے پتا چلا کہ تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اور آپ ایک کام کر لیجیے، آئندہ یہاں آ جائیے گا، آئندہ جب میرے پاس آؤ گے تو اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے آنا. تم اگر بھائی کو ساتھ میں لے آؤ گے تو میں اس کا بھی یہ ایک اونٹ کا بوجھ اس کو دے دوں گا، یعنی اس کی بھی 2 بوریاں اسے بھی دے دوں گا. ٹھیک. اور اگر تم نہیں آئے، اگر تم اس کو ساتھ میں نہیں آئے تو کیا ہوگا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں پھر وزن یعنی تمہیں یہ مال نہیں دیا جائے گا. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ میں نے پورا مال آپ کو دے دیا ہے، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں کیا مہمان نوازی کرنے والا بھی بہت بہترین ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے، کہ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر میں تمہیں کیا مال بھی نہیں دے دوں گا. مطلب تمہارے لیے جو تمہارا مال ہے جب تم آئندہ آؤ گے پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا. اور آگے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُونَ، ٹھیک، عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب سے بھی نہیں بھٹکنا، میرے قریب بھی نہیں آنا. کیوں؟ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، سنراود عنہ، پچھلی بار وہی بول دیا، سنراود عنہ، ہم اس کے بارے میں، عنہ اس کے بارے میں والد صاحب کو کیا کر لیں گے، پھسلا لیں گے. ٹھیک ہے. وإنا لفاعلون، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، اس کو بہکائیں گے اور اس کو لے آئیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے قال لفتیانی، اپنے نوکروں سے، غلاموں سے کہا، نوکروں سے کہا کہ آپ ایک کام کر لیجئے، انہوں نے جو سامان ہمیں دے دیا ہے اس وقت، اس کے بدلے اس کو کیا کریں، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کے کجاؤں میں ان کا کیا کر لیجئے، وہ واپس ڈال دیجئے. اس وقت جو سامان آتا تھا نا، اس وقت سونا چاندی نہیں ہوا کرتا. اس وقت جو آتا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ چمڑا وہ لے کے آئے تھے کنعان سے، چمڑا لے کے آئے تھے، جوتے لے کے آئے تھے،
ان چمڑے اور جوتوں کے عوض میں ان کو کیا ملا؟ ان کو وہ غلہ ملا جس غلے کی ان کو کیا تھی؟ ضرورت تھی. تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کے کجاؤں میں پھر سے وہی ڈال دیا. اونٹ کے جو ان کو غلہ دیا تھا اس کے اندر وہ چمڑا ومڑا وغیرہ اسی میں ڈال دیا اور جو مال پورا دے دیا اس کی قیمت خود سے یوسف علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے کہ ادا کی ہوگی. لعلہم یعرفونہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کو پہچان لیں گے. اور اسی احسان میں کیا ہوگا؟ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹ جائیں گے. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے کس کے پاس آئے؟ والد صاحب کے پاس. وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے پاس آئے. قالوا یا ابانا منع منا الکیل، سب سے پہلے کہا دیکھو ہمیں آئندہ وزن نہیں، وہ کیا کہتے اس کو غلہ نہیں دیا جائے گا، روک لیا گیا ہے ہم سے. فارسل معنا اخانا، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی کیا کر لیجئے؟ بھیج دیجئے. نقتل وإنا له لحافظون، ایک تو ہم پورا کیا لے آئیں گے؟ غلہ پورا لیں گے. وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی کیا کریں گے؟ کس کے پاس کریں گے؟ پیچھے جب یوسف علیہ السلام کو لیا گیا تھا نا، اس وقت بھی نے کیا کہا؟ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عصبہ ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، ہم تو ایک بڑا جتھا ہے، بڑی ٹیم ہے، ہم تو پھر خسارے والے آدم میں سے کریں گے. یہاں بھی کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لام اس پہ لگا دیا، نون تاکید اب آ گیا، انا حرف مشبہ الفعل آگے لگا دیا. اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں اسے ایسے ہی جیسے میں نے تمہارے اوپر اس سے پہلے تمہارے بھائی کے بارے میں کیا، اس کے بھائی کے بارے میں کیا کیا تھا؟ بھروسہ تم پر کیا تھا. اللہ خیر حافظ، خیر اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. اور ارحم الراحمین، وہی رحم فرمانے والے ہیں. ولما فتحوا متاعهم، اب چونکہ جو انہوں نے سامان لایا تھا نا، اب وہ اس کو کھول رہے ہیں. دیکھو ہمیں کتنا گلا ملا. ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے وہ سامان کو کھول دیا. وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ اپنا وہ سامان پا لیا. ردت الیہم، جو اس کے ان کی طرف کیا کیا تھا؟ خوشی کہنے لگے. قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. کیا کہا؟ ارے ہمارے ابا جان، ما نبغي، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مال ہے جو ہمیں کیا کیا تھا. ایک تو ہمیں کیا دیا؟ غلہ دیا گیا، اور جو ہم نے یہاں سے ان کو دے دیا تھا، جو ہم نے یہاں سے وہ چمڑا وغیرہ وہ بھی ہمیں سب واپس مل گیا ہے. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير، اور ہم اپنے گھر والوں کو پورا دے دیں گے. اور ونحفظ اخانا، ہم اپنے گھر والوں اور اپنے بھائی کی بھی اچھے سے کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ اور کیا لے آئیں گے؟ مال لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارا کیا آئے گا؟ غلہ جائے. ٹھیک ہے. اب یعقوب علیہ السلام نے یہاں پہ ایک بات کی. قال لن ارسل معکم، ہرگز میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ پتا تھا یہ پھاڑی انسان ہے. لن ارسلہ معکم، تمہارے ساتھ میں اس کو حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل. کیا کہا؟ ہاں ایک صورت ہے کہ تؤتونی موثقا من اللہ، ٹھیک، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا عہد و پیمان آپ میرے ساتھ کر لیں کہ لتأتوننی به، آپ ضرور بنیامین کو میرے پاس واپس لیا ہوگی. الا ان یحاط بکم، مگر یہ ہے کہ اگر تم بے بس ہو گئے، تمہارے اوپر بس نہ چلا، تم نے احاطہ کر لیا، مطلب تم بے بس ہو چکے، تم کسی آفت میں پھنس گئے، تو الگ بات ہے. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اس کو کیا دیا؟ وہ وعدہ دے دیا ہے. قال اللہ، تو قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے قول قرار کیا ہے اس وقت، جو کچھ ہم نے آپس میں بول دیا ہے، اللہ وکیل، اللہ اس کے اوپر سب سے بڑا نہیں ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اب چونکہ باپ کو، اب بیٹا کیسا بھی ہونا، باپ ہی ہوتا. باپ اس کے ساتھ اس نے اپنے سب بیٹوں سے کہا دیکھو جب آپ مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، کیا جاؤ گے؟ تو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، ایک ہی دروازے سے، کیونکہ جب جوان اور بڑے زبردست ہیکل جیسی ان کی باڈی ہے اور ادھر سے بڑے خوبصورت ہے، اور جب یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو سب کی آنکھیں کیا کھلی کی رہ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے ان کی نظر بد، العین حق،
نظر لگ جائے گی تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے کیا کہیں گے, لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. ٹھیک, دو ادھر سے, دو ادھر سے, تین ادھر سے, ایسے ایسے کر کے جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی چیز سے کوئی چیز تمہیں, کہ اللہ کی مشیت سے تمہیں کوئی چیز بچا لے گی, ٹھیک, مستغنی کر لے گی. ان الحکم الا اللہ, فیصلہ تو اللہ ہی کا چل رہا ہے. دیکھو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہوتا ہے انسان بد نظری سے بچنے کا, انسان کو جتنی کوشش کرنی چاہیے. مثلا انسان کو لگ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہاں سے نکلوں گا وہاں سے مجھے سب دیکھیں گے, میں اس حال میں ہوں, کہیں مجھے میرے اوپر کیا کسی کی نظر نہ پڑ جائے, خدا نخواستہ بد نظری کا شکار نہ ہو جاؤں. انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آیت الکرسی پڑھ کے وہ نکل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو وہاں سے وہ نظر لگ جائے گی تو وہ یقینی ہے. نہیں, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. ان الحکم الا للہ, سب کچھ معاملہ کس کے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا ایسا. ٹھیک, ہاں اپنی طرف سے تدبیریں تو کرنی ہوتی ہے, اپنی طرف سے, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء الحکم الا للہ علیہ توکلت. یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ, یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکل, دیکھو مجھے اللہ کے اوپر کیا ہے, میں اسی پر بھروسہ کر رہا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والے بھی اللہ کے اوپر کیا کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم, ان کے والد نے ان کو جو حکم دیا تھا نا, آپ کیسے جانا, الگ الگ دروازہ, متفرقہ, الگ الگ دروازوں سے جانا. تو انہوں نے کہا کہ وہ داخل ہو گئے جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا وہیں سے ہو گئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء, جبکہ اللہ کی مشیت سے ان کو کوئی چیز الا حاجة في نفس یعقوب قضاها, مگر یہ ان نے کیوں پھر ایسا کیا, جب سب کچھ یہی اللہ ہی سے چاہنے سے ہوتا, پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا حاجة في نفس یعقوب, کیونکہ اللہ یعقوب کے دل میں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ کیا تھی, چاہ تھی, تو قضاها, اس کو انہوں نے کیا کر لیا, پورا کر لیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, کبھی اس لیے کہا نا والد صاحب نصیحت کرے تو اس نصیحت کو مان لیں, اس میں خیر ہوتی ہے. اس میں ہماری نظریں وہاں پہ نہیں ہوتی ہے, ہماری نظریں وہاں پہ نہیں جہاں پر ہمارے والدین کی. ہم اپنی کیونکہ فنٹیسی میں ہوتے ہیں, ایسا کریں گے تیسا کریں گے. والدین کی جو نظر ہوتی ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے. ٹھیک, والدین کبھی بھی اپنے بچے کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, غلط فیصلہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق ہوگا. ہاں اللہ ماشاء اللہ کی جب شادی ہو گئی اس کے بعد کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزدلی میں یا کسی اور چیز میں یا محبت کے زیادہ ہونے میں والدین کبھی کبھی غلط بھی لے لیتے ہیں. لیکن ورنہ 100% جو فیصلے ہوتے ہیں والدین کے کیا ہوتے ہیں بچے کے بارے میں درست ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, یقیناً یعقوب علیہ السلام جو ہے نا صاحب علم کیا تھے, اس لیے ان کو کہا اس طرح کرنا. لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگوں کو اس بارے میں اس بات معلوم نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ہم نے کیسا وہ علم عطا کیا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاهم قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اب یہاں سے رکو نمبر 9 شروع ہے. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه, جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آئے. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه, انہوں نے بنیامین کو ایک زبردست اپنے بیچ میں جگہ دی. مطلب ایڈ مذبح تھو بیچ میں اس کو رکھا, اب آدھے ادھر بیچ میں اس کو رکھا, تاکہ اس کو ان کے ذہنوں میں یہ تھا نا بادشاہ ہے, کس کے ذہن میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ اس بھائی کے ساتھ کو بہت زیادہ محبت ہے. ٹھیک, اور انہیں میری بات مان لی, اس کو کیا بڑی خاص جگہ دے دی ہے. کیا کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. انی انا اخوک, قال انی انا اخوک, یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہونا, میں آپ کا بھائی ہوں, سگا بھائی ہوں. بما كانوا يعملون, آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں فلا تبتئس, آپ ان کے بارے میں پریشان ایسا نہ ہو, مایوس نہیں ہونا. کیا مطلب, یہاں پہ مفسر نے لکھا ہے کہ جب یہ بھائی آئے نا, جب یہ سب بھائی آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر 2 بھائیوں کے ایک روم میں رکھا. کیا رکھا, 2 بھائیوں کو ایک. جب 2 بھائی ایک روم میں رہ گئے تو 10 کتنے روم میں رہیں گے, 5 میں. تو بچا کون, بنیامین, اس کو ایک روم میں الگ میں رکھ. پھر خود اس میں داخل ہو گئے. پھر وہاں سے کہا انی انا اخوک, انی انا, میں تمہارا
تبتسم اس وقت بنیامین نے ایک بات کہی تھی وہاں پہ اس کمرے میں، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، بھائی آپ مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیجیں، آپ مجھے ان کے ساتھ، میں واپس ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ نے ان کو ایک تدبیر سکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک؟ پھر کیا ہوا؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون۔ جب ان کو جهزهم بجهازهم، جب ان کو ان کے لیے کیا کیا تھا؟ غلہ تیار کر لیا۔ جعل السقاية في رحل أخيه، سقاية پانی پینے کا جو پیالی ہے نا، وہی جعل السقاية في رحل أخيه۔ بنیامین کے اس کجاوے میں اس نے کیا کر لیا؟ یوسف علیہ السلام نے ان کے اس کجاوے میں وہ پیالہ ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ ثم أذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لیا، ایھۃ العیر، ایھۃ اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم نے یہ لے لیا ہے، ٹھیک؟ قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، قالوا انہوں نے کہا، واقبلوا متوجہ ان کی طرف ہو کے انہوں نے کہا کہ ماذا تفقدون، ارے کیا کھو گیا آپ کا، ٹھیک؟ کیا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے کیا رو، ٹھیک؟ کیا تمہیں گم گیا ہے، کیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا پیمانہ جو بڑا زبردست ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ کھو لیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اب یہاں پہ لالچ دے دی ان کو، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس کو لائے گا، جو اس کو لے آئے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ کا کیا دیا جائے گا؟ گلہ دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، قالوا نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق آپ لوگ جانتے ہو، ما جئنا، ہم یہاں پہ نہیں آئے تھے، لنفسد في الارض، تاکہ ہم زمین میں فساد مچائیں، اس کے لیے ہم یہاں زمین میں فساد کے لیے، لڑائی کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، اور سچ بھی ہے، تو اس لیے نہیں آئے تھے، وما كنا سارقين، اور ہم چور بھی نہیں ہے۔ قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، اب عجب بات ہے کہ پھر ان کو چور کیوں بولا گیا، ٹھیک ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا انہوں نے چوری نہیں کی، اس نے چور کیوں بولا ہے؟ بات سمجھ میں آتی؟ تو ایک تو مفسر نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے اس کے باپ کو اس سے چوری سے لے لیا تھا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے اس کو لے لیا ہے، اس لیے ان کو چور کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انا لسارقون، کہ تم کیا ہو، انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر خود سے سکھائی، اللہ ہی نے سکھائی، تو اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ لنفسد فی الارض قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، جب انہوں نے ایسا کہا نا کہ نہ ہم چور ہیں نہ ہم نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے؟ عجیب بات ہے کہ اس وقت جو مصر کا جو بادشاہ تھا نا، وہ اگر کوئی اس کے دور میں کوئی چوری کرے گا، اس کی سزا پتہ کیا تھی؟ اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو پٹائی کرو، کیا کر لو؟ پٹائی کر لو اور جیل میں ڈالو، پہلے دھلائی اچھے سے، پھر اس کو اچھے سے کیا کر لو، پھر اس کو جیل میں ڈال دو۔ خیر جب اس نے ایسا کیا تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کہا کہ جو شریعت یعقوب کے اندر ہے علیہ السلام، ان کی شریعت میں کیا تھا، اگر کوئی انسان کوئی چوری کرے گا، اگر کوئی انسان، اسی انسان کو لے لو، اسی انسان کو آپ اپنے پاس ہی رکھو، ٹھیک؟ دیکھو تدبیر کتنی زبردست ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، یوسف علیہ السلام نے کہا بتاؤ اس کا کیا بدلہ ہے جو جھوٹ بولے گا، اگر تم میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے چوری کی ہے اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ قالوا، وہ بھائی اٹھے، جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فهو جزاؤہ، ٹھیک؟ ارے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو جس کے کجاوے میں وہ پا لیا جائے گا فهو جزاؤہ، وہ خود ہی اس کا ضامن ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، ہم ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بعوعة قبل وعاء أخيه ثم استخرج منه، اب چونکہ تلاشی شروع ہو گئی، کیا ہوگی؟ تلاشی کیسے شروع ہوگی؟ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے بنیامین کے کجاوے کو نہیں کھولا، اپنے بھائی کے، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہے، تو پہلے بڑے بھائی کے اس کجاوے کو کھونے لگا۔ فبدأ بعوعة قبل وعاء أخيه، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے اس کو کیا کیا، ہاں اس کے شروع کر لیا۔ ثم استخرج من وعاء أخيه، پھر کس کے کجاوے سے نکالا؟ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا، ان کے اپنے بھائی کے کجاوے سے اس کو کیا کر لیا، نکال دیا۔ كذلك كدنا ليوسف، اب اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، كذلك كدنا ليوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خود سے یہ تدبیر، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی۔
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين بادشاہ کی جو قانون ہے اس کے مطابق سے اس نے اپنے بھائی کو نہیں لے لیا، الا ان یشاء اللہ، لیکن اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کر لیتا ہے نا. کیوں؟ کدنا یوسف نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجاتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر علیم، ایک زبردست جاننے والا ہے. انہوں نے تو بڑی اپنی تدبیریں بنائی تھی، اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. اللہ جتنا جیسا جان تدبیر کرنے والا ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یہاں پہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی، کیا کہی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پھٹنے کو آ گیا. کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا ان یسرق، یوسف سے کہہ رہے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. فأسرها یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا. ولم یبدها لهم، ان کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا. وہ کیا کہا؟ اصل میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ کیوں کہا اس وقت کہ اس کے بھائی نے بھی تو اس سے پہلے چوری کی. ٹھیک، یہ تو اس کا بھائی ہے، بھی ہے باپ شریک بھائی جو ہے یہ اس سے وہ کیا تھا؟ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا جو انتقال ہوا، کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہوا. انتقال کے بعد ان جن کی پرورش میں آ گئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا لگتی ہوگی؟ پوفی کے. اب پوفی نے جب اس کی پرورش کی نا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، بڑے زبردست تھے، اس کے اندر وہ نبوت کے آثار بچپن سے ہی ہوتے، تو اس کو بڑے محبوب لگے. وہ اس سے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس نے ایک تدبیر، اس نے بھی ایک ستم ظریفی کا زمانہ دیکھے بچپن سے ہی. اس نے کیا کیا؟ اس کا جو بالوں میں پیچھے لگاتے نا پٹھا، وہ تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کمر میں لگایا. کیا لگایا؟ کمر میں باندھا. پھر بات چلائی کہ میرا پٹھا گھوم گیا ہے، میرا پٹھا گھوم گیا ہے، کسی نے چوری کر لیا، کسی نے چوری کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب پوچھا بتاؤ ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے جس نے چوری کی ہوگی؟ کہا کہ اس انسان کو اسی کا بنا دو جس کا ہے ایسا جس نے چوری کی ہوگی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس نے کپڑے کھول دیے تو کیا تھا پیچھے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اس کے پیچھے میں لگا ہوا تھا. کہا دیکھو اس نے چوری کی ہے. اصل وہ کیا چاہتی تھی؟ یوسف علیہ السلام میرے پاس ہی رہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہے. جب ان کی وفات ہو گئی، ان کی پوفی کی جب وفات ہو گئی، اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ایک غم سہا ہے، کب؟ بچپن میں. پھر جب تھوڑا سا بڑے ہو گئے، پھر 7 سال کے ہو گئے، پھر سے ایک غم میں پھر سے. آخر قرآن میں ایک بات ہے اسی صورت میں کہ جب بنیامین کا بھی پتہ چلتا ہے نا کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے یوسف، حالانکہ بنیامین کو لیا گیا. اس وقت بھی وہ خود قرآن آگے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہو گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام. خیر یہاں پہ فرما رہے ہیں فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. ان کے سامنے کچھ نہیں بولا، اندر ہی اندر دل میں کہا کیا؟ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم تو اس سے بدترین انسان. ٹھیک ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ. جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں نا اس کے بھائی نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. اللہ اس سے بہت بہترین جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز. اب یہ اس سے کہنے لگے، کس سے کہنے لگے؟ یوسف علیہ السلام سے، وزیر داخلہ صاحب. ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. کیا ہے؟ ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانا، آپ یہ کام کر لیجیے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ میثاق لے لیا. اب ہم میں سے کسی کو کیا کر لیجیے؟ رکھ لیجیے، اس کو لیکن چھوڑ دیجیے. انا نراک من المحسنین، ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کیسے ہیں محسنین، آپ کیا ہے احسان کرنے والے انسان ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان کریں. ہم میں سے کسی بھائی کو بند کر لیجیے، اپنے پاس رکھ لیجیے، اس کو لیکن چھوڑ دیجیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. اللہ بچائے، ہم اس کو لے لیں گے جس کے پاس ہم نے کیا کیا ہے، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان لے لیا ہے، یا اس کو لے لیں گے جس کے پاس تھا ہی نہیں. ہم اس کو کیوں لے لیں؟ ہم اس انسان کو کیوں لے لیں جس کے پاس ہمارا سامان ہے ہی نہیں؟ ہم اس کو اسی کو لے لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پا لیا. اگر ہم ایسا کریں گے انا اذا لظالمون، تب تو ہم کیا بن جائیں گے. اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں.
اب یہاں سے جب یہ بھائی اب چلے گئے کیا بنیامین کو چھوڑ کے اب یہ والد صاحب کے پاس جائیں. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں کہا وصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا يوسف يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی روتے روتے. پہلے کس کے غم میں؟ یوسف علیہ السلام. اب بنیامین بھی آ گیا. اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام کیسے آتے ہیں, سب کیسے آئیں گے, پھر یہ آپس میں ملیں گے, پھر ان سب کو پتہ چلے گا, پھر وہ کیسے مبہوت ہو کے رہ جائیں گے. ٹھیک, وہ آگے ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.